يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا ومحبوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تو صاحب جمال سپری آؤ بسرو نوکر بے حد قیا بندگی ہتھ بدی حاضر چھنی چھٹی دس کی نکی دوست آمان جو در ہڑے نوتا مہر نظر پری لاہے ببئی جی نوتا مہر نظر پری لاہے ببئی جی چھاکے ونی چھو تو تھے بیلی بین جو وٹ گنج کریم جی جگ جو بالی جو سکھیو ہوں دو سو جے جو عشق اللہ سی سکھیو ہوں دو سو جے جو عشق اللہ سی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اے بلبلان غنچۂ گلزار احمدی صلو علی محمد و آل محمد دل میں نبی کی یاد نے دل میں تمہاری یاد نے تیرا جمال لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے چھڑا لیا ویرانیاں نہ آئیں گی آنکھوں میں اب کبھی ویرانیاں نہ آئیں گی آنکھوں میں اب کبھی خاک در رسول کا خاک در رسول کا سرما لگا لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے چھڑا لیا قربان جاؤں یا نبی میں تیرے مقام پر قربان جاؤں یا نبی میں تیرے مقام پر تم نے تو پتھروں کو بھی تم نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے چھڑا لیا اللہ جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم کی حمد و ثنا اور نبی معظم رسول مکرم نور مجسم ہادی و شفیع محتشم صاحب جود و کرم شہنشاہ ارض و عجم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
بارگاہ میں ہدیہ درود و نعت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین و سامعات، بندگی رب کبیر کی کتاب منیر سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعائیں اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہی شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت اور تکریم کا معیار بیان فرمایا۔ ایک معیار ہم اور آپ کی نظروں میں ہے کہ ہماری نگاہوں میں کون سب سے زیادہ معزز ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ عزت کس شخص کو دیتے ہیں، کس شخص کی ہمارے ماحول میں سب سے زیادہ تعظیم کی جاتی ہے، عزت کی جاتی ہے، اسے بڑا آدمی کہا جاتا ہے۔ ایک معیار مخلوق کی نظروں میں ہم اور آپ نے کس کو سب سے زیادہ معزز قرار دیا ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری نظروں میں معزز کون ہے۔ تو یہ ایک دنیاوی اعتبار سے عزت کا معیار ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی کرسی ہو، اس کے پاس مال و متاع زیادہ ہو، اس کے پاس زیادہ شہرت ہو۔ تو یہ ایک دنیاوی اعتبار سے عزت کا معیار ہے۔ اللہ کی نظر میں جس شخص کو سب سے زیادہ معزز قرار دیا گیا ہے وہ وہی شخص ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہی سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں معزز ہے۔ تو یہ ماہ مبارک جس میں امت محمدیہ پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو ان روزوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تقویٰ ہی ہے کہ بندہ روزہ رکھے، صبح سے لے کر شام تک اپنے رب کی خاطر اس خالق کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اپنے اس روزے کے تمام حقوق کی ادائیگی کرے کہ اپنے ہاتھوں کو بھی ظلم سے روکے، اپنی نگاہوں کو بے حیائی سے بچائے، اپنے کانوں کو فضول کلام سننے سے، گانے باجے سننے سے بچائے، اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلخوری سے محفوظ رکھے، اور اپنے پاؤں کو غلط مقامات پر جانے سے روکے، حدود اللہ کی ان حدوں کو کراس کرنے سے روکے۔ یہ پورا ایک کامل روزے کا خلاصہ ہے۔ یہ تمام چیزیں روزے کے حقوق میں شامل ہیں۔ جب بندہ روزے کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرتا ہے تو پھر رب کائنات اس روزے کے بدلے میں اس شخص کو تقویٰ عطا فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہی تقویٰ اس کے لیے اس کی عزت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے اسی لیے فرض کیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے متقی پرہیزگار ہو جائیں، اور پھر اس تقویٰ کی وجہ سے وہ دیگر تمام لوگوں سے بڑھ کر میری نظر میں معزز ہو جائے۔ تو اللہ ہم اور آپ کو اپنی بارگاہ میں عزتیں دینا چاہتا ہے، اسی لیے ہم پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو جو شخص روزہ رکھتا ہے
ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اس معاملے میں 3 چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اس روزے کے سبب اس شخص کو اللہ تعالیٰ خلوص کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اخلاص ایسی چیز ہے، امام غزالی فرماتے ہیں الناس کلہم موتى الا العلماء، کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے مردوں کی طرح ہیں، صرف جو علم والے ہیں وہی زندہ ہیں۔ پھر آگے فرمائے والعلماء کلہم فی نیام الا العاملین، اور جتنے علم والے ہیں وہ سارے سوتے ہوئے لوگوں کی مثل ہیں، یعنی سارے علماء سو رہے ہیں الا العاملین، مگر وہ لوگ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں وہی لوگ جاگ رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرمائے والعاملون کلہم فی خطر الا المتقین، اور وہ لوگ جو علم کے بعد عمل بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ خطرے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے عمل کیا اور پھر بھی وہ ڈرتے رہتے اور انہوں نے اپنے اس عمل میں اخلاص کو شامل کر دیا، تو پھر وہ لوگ خطرے سے خالی ہیں، وہ لوگ خسارے سے خالی ہیں جنہوں نے علم کے بعد عمل کیا اور اس عمل میں اخلاص کی انہوں نے شیرینی بھر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو پھر اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ یعنی عام انسان کی نسبت جو مخلص ہوتا ہے اس کا درجہ 4 گنا زیادہ ہے، کہ مخلص جب عمل کرتا ہے پھر بھی وہ اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، میرا یہ عمل پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہم تو 5 وقت نماز پڑھ کر گویا کہ جیسے ہم نے رب پر احسان کرتے ہیں، اور اس امید ہونی چاہیے، لیکن یقین نہیں ہونا چاہیے کہ میری یہ نمازیں میری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی، کہ ہماری نمازیں تو ایسی ہے نہیں کہ ہم کھڑے تو یہاں ہیں اور ہمارے خیالات نہ جانے کہاں کا چکر لگا رہے ہیں، تو ہماری نمازوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا سکیں۔ تو عمل کرنے کے بعد بھی انسان کے دل میں یہ خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو اس عمل کو قبول کر لے، چاہے تو وہ ٹھکرا دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ روزہ انسان کو مخلص بنا دیتا ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی دوسرے اعمال ہیں وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں، جبکہ روزہ ایسا عمل ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے رکوع اور سجود بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے، وضو کر لیا لوگوں نے دیکھ لیا، مسجد کی طرف آ رہا ہے لوگ دیکھ لیں کہ یہ نمازی شخص ہے۔ معلوم ہے نماز بھی ایک ایسا عمل ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے۔ اچھا ہم نے کوئی چیز صدقہ کر دی، کوئی بریانی کی دیکھ خیرات کرنے لوگ آئے، لوگوں نے کھایا، پتہ چلا کہ فلاں شخص نے یہ اللہ کے نام پر خیرات کی، تو پتہ چل گیا کہ یہ صدقے کا خیرات کا عمل یہ بھی لوگوں سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ بہت سارے عمل، حج کرنے کے لیے کوئی چلا گیا تو وہاں جتنے بھی ارکان حج ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی حج کے ارکان ادا کریں، تو عمل نظر آ رہا ہے، لیکن قربان جائے روزے کے اس عمل پر جو کسی کو نظر نہیں آتا ہے، تو یہ ایسا عمل ہے جس میں دیگر اعمال کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خلوص رکھا ہوا کہ بندہ یہ عمل کرتا ہے، رب کائنات اس بندے کو مخلص بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا الصوم لی، اللہ تعالیٰ فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی کو بیان کی کہ رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، دوسرے اعمال کی تو اللہ کے لیے ہی نہیں ہے۔ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟
کیا حج اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کہ دوسری نیکیاں یہ اللہ کے لیے نہیں؟ لیکن اللہ نے روزے کے لیے کیوں فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس طرح پہلے عرض کیا کہ روزے کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، کسی کو خبر نہیں ہوتی، یہ ایک مخفی عمل ہے، چھپا ہوا عمل ہے۔ تو چونکہ اللہ کی ذات بھی مخلوقات سے چھپی ہوئی ہے اور روزہ بھی چھپا ہوا ہے، اسی لیے اس مماثلت کی بنا پر آقا نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے، کیونکہ اللہ کی ذات بھی چھپی ہوئی ہے اور روزہ بھی ایسا عمل ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے۔ دوسری وجہ کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ جتنے بھی دوسرے اعمال ہیں، آقا علیہ السلام فرمائے کہ بنی آدم کا جو عمل ہے اس کا ثواب مقرر ہے، ایک نیکی کی تو اس کا ثواب ایک گنا اسے دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار کچھ ایسے اعمال ہیں جس میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا کر بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ ایک نیکی کا بدلہ رب کائنات بندے کو اس کے اخلاص کے سبب 10 سے 700 گنا بڑھا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اسے عطا کیا جاتا ہے۔ 700 گنا ثواب اس کا بڑھا کر بندے کو دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب بے شمار ہوتا ہے، وہ انگلیوں پر کیلکولیٹر پر گن کر نہیں دیا جاتا، رب کائنات بے شمار بے حساب عطا فرما دیتا ہے، جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ انہی اعمال میں سے ایک روزہ ہے۔ روزہ گویا کہ ایسا عمل ہے جس کا ثواب رب کائنات اپنی طرف سے عطا فرمائے گا، اس کے ثواب کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور انا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ دوسرے اعمال کا ثواب بھی تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے، کیا نماز کا ثواب اللہ نہیں عطا فرمائے گا؟ کیا دوسری نیکیوں کا ثواب اللہ نہیں عطا فرماتا؟ تو عطا فرمانے والا اللہ ہے، لیکن ان کے ثواب کی ایک حد لیمٹ مقرر ہے۔ لیکن روزے کے لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے اور میں اس کا ایسا اجر عطا فرماؤں گا کہ کسی اور عمل کا ایسا اجر میں نے مقرر ہی نہیں کیا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا، یعنی روزہ رکھنے والے کو بے شمار نیکیوں سے میں نوازوں گا اور ایسا اجر عطا فرماؤں گا کہ اس بندے کا وہاں پر گمان بھی کام نہیں کرے گا کہ مجھے اس روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ آج مجھے کیا عطا فرمائے۔ انہی اجروں میں سے ایک اجر تو اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کے حسن و جمال کی ایک جھلک روزے دار کو نصیب ہوگی آخرت میں۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ جب جنتیوں کے لیے اللہ کے وہ جلووں سے جب پردہ ہٹایا جائے گا، وہ جنتی اللہ کے اس جلوے کا نظارہ کریں گے اور اس حال میں وہ دیکھتے دیکھتے 500 سال انہیں گزر جائیں گے اور پھر وہ جلوے دوبارہ چھپا دیا جائے گا، وہ جلوہ چھپا دیا جائے گا، وہ اللہ پھر پردہ فرما دے گا۔ تو جنتی کہیں گے کہ یا رب العالمین، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ہم نے دیکھا، ایک سیکنڈ گزرا نہیں اور آپ نے اپنا جلوہ پردے میں چھپا لیا۔ یعنی اللہ کے جلوے میں جو مزہ ہے، لطف ہے، 500 سال جنتی دیکھتے رہیں گے اور انہیں یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ابھی ایک سیکنڈ ہی ہوا ہے۔ تو اللہ کے دیدار سے بڑھ کر اور کوئی بدلہ ہے ہی نہیں۔ یہ جنت میں وہ کتنا ہی اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے، لیکن اللہ کا جو جلوہ ہے، دیدار ہے، وہ جنت سے کئی گنا بڑھ کر۔ تو روزے دار کے جو ثواب کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، ان میں ایک اجر یہ ہے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ سب اس روزے دار کے خلوص کے سبب ہے کہ روزہ بندے کو مخلص بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے۔ درود شریف پڑھے۔
اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ دوسری چیز جو روزے کے سبب بندے کو انعام کی جاتی ہے وہ ایمان بالغیب ہے، کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک اللہ کی ذات پر ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی ماشاءاللہ روزے دار ہیں، آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ تنہائی میں چلے جائیں گے، آپ کے سامنے ٹھنڈے پانی کی بوتل بھی رکھی ہوگی پھر بھی آپ نہیں پیئیں گے، ہے نا؟ اس طرح ہے کہ ایک ایمانی جذبہ روزے کے سبب بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے، گویا کہ وہ بندہ اپنے رب کو محسوس کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اور دنوں میں ایسے ہمیں محسوس نہیں ہوتا، کسی اور جگہ پر بہت کم ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہوگا، لیکن مجھے سے جو ایمان سے خالی ہو تو بالکل ہی بے پرواہ ہو جائے بھی ہماری تنہائی کس طرح ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ میں لوگوں میں تو نیک بن کر پھرتا ہوں، اچھا لباس پہن لیا، اچھی دستار باندھ لی اور اپنے کو اچھا بڑا چڑھا کر پیش کر لی، لیکن ہماری تنہائی کیسے گزرتی ہے وہاں سے شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ میں اپنی بات کروں، اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں میں ہم پر رحم فرمائے کہ ہماری تنہائیاں ایسی نہیں ہیں بس یہ صرف ایک دکھاوا رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے۔ تو تنہائیوں میں شیطان سے، گناہوں سے بچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب بندہ روزے میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی چیز آ جاتی ہے، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز آ جاتی ہے، لیکن وہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزے کے سبب بندے کے دل میں اللہ کی ذات کی موجودگی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، ایمان بالغیب کی ایک جھلک بندے کے دل میں شامل ہو جاتی ہے، وہ ایمانی ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو روزے کا دوسرا بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کی ذات کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ کوئی بات، وہ کسی کی غیبت کرنے لگے گا اسے فوراً یاد آئے گا کہ میرا تو روزہ ہے، وہ جھوٹ بولنے لگے گا فوراً اسے روزہ یاد دلائے گا کہ میرا تو روزہ ہے۔ تو روزے میں اللہ تعالیٰ نے وہ ایمانی طاقت رکھی ہے کہ بندے کو وہ روزہ گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ تمہیں پرہیزگار بنانے کا۔ واقعی روزے میں یہ کرامت ہے، یہ ایک روزے میں برکت ہے کہ بندہ گناہوں سے کما حقوں بچ جاتا ہے، کیونکہ بندے کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی موجودگی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہو، ٹھیک؟ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو خلوص پیدا ہوتا ہے روزے کے سبب، دوسرا ایمان بالغیب، اللہ کی موجودگی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جو تیسری چیز ہے وہ امانت میں خیانت سے بچنے کا انسان میں جذبہ پیدا ہوا کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے پاس ایک امانت ہوتی ہے، اس امانت کی حفاظت کرتا ہے وہ بندہ صبح سے لے کر شام تک۔ گویا کہ رب فرماتا ہے کہ بندے میں تمہیں یہ روزہ دے رہا ہوں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس امانت کی حفاظت کرنا، اور پھر مغرب کے بعد وہ امانت مجھے دوبارہ لوٹا دینا۔ تو صبح سے لے کر شام تک اس روزے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ بندہ گناہوں سے بھی بچتا جاتا ہے، اور پھر ہر غیر شرعی کام سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ وہ روزے کی حفاظت کرتا ہے اس ارادے سے کہ یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، اور پھر مجھے مغرب تک اس امانت کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر مغرب کے بعد دوبارہ اس امانت کو اس کے مالک کے حوالے کر دے گا۔ تو امانت داری کا جذبہ بھی اس روزے کے توفیق اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ویسے اگر ہمارے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو ہم ممکن ہے اس میں خیانت کرنے والے ہو جائیں، لیکن روزہ ایک ایسی امانت ہے جس میں بندہ خیانت کرنے سے ڈر جاتا ہے۔ تو دعائے رب کائنات ہم اور آپ کو بھی روزے کی برکت نصیب فرمائے۔ ایک ایمانی جذبہ جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں اپنا خوف پیدا کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنے معاشرے میں بھی اس چیز کو دیکھ سکتے، بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ صحابی رسول آیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوس میں ایک یہودی کا گھر ہے اور اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، اور اس کے کھجور کی جو کچھ شاخیں ہیں وہ اس طرح ہے کہ میرے گھر کی طرف وہ جب ہوا کے جھونکے سے کھجور گرتی ہے تو اس کے کچھ دانے میرے گھر میں گر جاتے ہیں، اور پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ کھجور کے کچھ دانے میرے گھر میں گر جاتے ہیں تو میرے بچے پھر وہ دیکھتے نہیں، وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، وہ بچے ہیں، معصوم ہیں، وہاں سے کھجور اٹھا کر کھا جاتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس یہودی کے پاس چلا گیا اور اس یہودی سے میں نے کہا کہ تمہارے کھجور سے کچھ کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں اور میرے بچے ہیں وہ نہ سمجھے بیچارے کھا جاتے ہیں، آپ میرے بچوں کے لیے اس کھجور کو حلال کر دیں، آپ اجازت دے دیں کہ وہ جو ہوا کے جھونکے سے خود بخود بلا اختیار میرے گھر میں آ کر کھجوریں گرتی ہیں وہ میرے بچوں کے لیے حلال آپ فرما دیں۔ تو وہ یہودی نہیں مانا کہ نہیں، میں اس بات پہ راضی نہیں ہوں۔ تو صحابہ رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس یہودی سے اس طرح درخواست بھی کی کہ وہ میرے بچوں کے لیے وہ حلال، وہ بچے نہ سمجھ، حالانکہ وہ حق نہیں ہے کہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ دیکھو یہ خیال کیوں پیدا ہوئے؟ اگر ہمارے یہاں اس طرح ہو جائے تو ہم کہتے ہیں سوچو آنیا بچے یوں بھی گرد دی اور زیادہ گرتا ہے تو ہم بھی یہاں سے کچھ کھا لیں، ہمارے بچے بھی کھا لیں، خوب سیر کر لیں۔ لیکن وہ صحابہ رسول ان کے دل میں وہ ایمانی جذبہ تھا، وہ رب سے گھرنے والے تھے، ہماری طرح نہیں تھا کہ جس کا مال آیا ہم ہڑپ کرتے جائیں، تبھی تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک بھی اگر لقمہ مشتبہ چیز کا ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے ہماری دعائیں قبول ہونے سے رک جاتی ہیں۔ اگر حرام لقمہ اگر چلا جائے پھر تو 40 دن تک عبادت بھی قبول ہونے سے رک جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جو ولایت ہے، ولایت کے مقامات میں جو بنیادی کردار ہے وہ حلال رزق کا بڑا کردار ہے کہ حلال رزق بندے کے پیٹ میں چلے۔ وہ صحابہ کرام تھے، بہت ڈرتے تھے اس معاملے میں کہ کہیں کوئی مشتبہ چیز میرے پیٹ میں نہیں چلی جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے بیٹے جن کا نام صالح تھا، اور وہ صالح کوفہ کہ وہ قاضی تھے، اور وہ قاضی کا ایسا وہ عہدہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہے جتنے ہمارے امام گزرے، امام اعظم سے لے کر بہت سارے امام ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس قضا کا عہدہ قبول نہیں کیا، کیونکہ جو جج ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، اسے بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے کسی کے حق میں فیصلہ دینے کے لیے بہت احتیاط برتنی ہوتی ہے۔ اسی لیے جتنے امام گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ اس قاضی کے عہدے سے کنارہ کشی کی۔ وقت کے بادشاہوں نے امام اعظم سے، امام شافعی سے، بہت سارے ائمہ سے یہ درخواست کی کہ آپ آ جائیں اور قاضی کا عہدہ سوال ہے، کسی نے انکار کرے کہ قاضی کا جو ہوتا ہے، جج کا جو ہوتا ہے وہ سنبھالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ وہاں پر ایک کسی غریب کے حق میں معمولی سے فیصلے میں اگر وہ لغزش آ گئی تو ساری ولایت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کے وہ جو بیٹے تھے حضرت صالح، وہ غالباً کوفہ کے وہ قاضی تھے، اور وہ جو قاضی تھے تو چونکہ امام وہ اس جج کے عہدے سے وہ بڑے ڈرتے تھے کہ اس میں فیصلہ اگر ذرا برابر غلط ہو جائے تو پھر اس عہدے پر ملنے والا جو وظیفہ ہے، وہ جو تنخواہ ہے، وہ حلال نہیں دیتی۔ امام اعظم تو فرماتے ہیں کہ اگر 100 درہموں میں 1 درہم بھی اگر حرام کا شامل ہو جائے باقی سارے 99 درہم وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ائمہ کا تقویٰ تھا۔ تو امام احمد بن حنبل گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے گھر میں وہ کھانے کے آٹا نہ تھا، وقت کے امام ہیں اور کھانے کے لیے ان کے گھر میں آٹا موجود نہیں تھا، پاکوں کی زندگی گزارتے۔ آپ کو پتہ ہے بزرگان دین سے جب پوچھا گیا
اولیاء اللہ سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کیسے ملی؟ اکثر اولیاء نے یہی کہا کہ ہمیں بھوک سے ملی ہے، وہ بھوکے رہے، بھوک کی وجہ سے انہیں ولایت کا موقع ملا۔ تو اللہ بھی یہ روزے اسی لیے اللہ نے فرض کیے تاکہ اس ولایت کا کچھ حصہ ہمیں بھی میسر آ جائے۔ امام احمد بن حنبل کے گھر جو کھانے کو روٹی نہیں تھی، آپ کے خادم، آپ کے ہی بیٹے حضرت صالح آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بیٹے کے اس گھر سے کچھ وہ آٹا لے کر آ گئے اور آٹے کو گوندھا، روٹی پکائی، امام احمد بن حنبل کے سامنے وہ روٹی پیش کر دی، کہا کہ حضرت یہ روٹی کھا لیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ آج اتنی تازہ روٹی، کیونکہ ان کے گھر میں وہ تازہ روٹی ہوا ہی نہیں، وہ تو کئی دنوں کی وہ پرانی روٹی کو سنبھال کے رکھتے تھے، ان کو پانی میں وہ نرم کر کے اس طرح کھایا کرتے تھے۔ یہ حال تھا ہمارے اماموں کا۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ تازہ ترین روٹی، یہ آٹا کہاں سے آیا؟ میرے گھر میں تو آٹا نہیں تھا۔ تو نوکر نے کہا کہ آپ کے بیٹے حضرت صالح کے گھر سے میں نے لایا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میرا بیٹا وہ کوفے کا وہ قاضی ہے، اور قاضی کے پاس جو تنخواہ آتی ہے اس سے میں کھانا پسند نہیں کرتا ہوں، میرا بیٹا ہے، وہ اگرچہ قاضی کے عہدے پر فائز ہے لیکن اس کی جو کمائی ہے میں اس کمائی سے بہت ڈرتا ہوں، لہٰذا میں یہ روٹی نہیں کھاؤں گا، اور میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ اس روٹی کو سنبھال کر رکھو، کوئی سائل فقیر آ جائے اسے تم کھلا دینا، اگر وہ کھا لے تو میرا نام کیا احمد بن حنبل نہیں۔ وہ نوکر کہتے ہیں کہ 40 دن تک یہ روٹی رکھی ہوئی تھی، کوئی بھی وہ سائل امام احمد بن حنبل کے دروازے پر نہ آیا۔ فرمایا کہ اس روٹی کی وجہ سے آج کوئی سائل نہیں آ رہا ہے، ورنہ امام احمد بن حنبل کے دروازے پر